السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 2۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ تسبیح عشق ایپیسوڈ نمبر 2 بائی سلمیٰ خان۔ یار تمہیں نوٹس بنائے ہیں؟ کل میرے سر میں کافی درد تھا، اس وجہ سے میں جلدی سو گئی تھی تو میں نہیں بنا پائی۔ میں جانتی تھی، اسی لیے میں پہلے ہی بنا کر لائی ہوں، لاریب نے مسکراتے ہوئے تمنا کو دیکھ کر کہا تھا، اور تمنا تو خوش ہی ہو گئی تھی کیونکہ وہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، مگر ہر بار لاریب اس کی پریشانی 2 منٹ میں دور کر دیتی تھی۔ تمنا اور لاریب مسکراتی ہوئی اب کلاس کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ تمنا چودھری سیف اللہ کی اکلوتی بیٹی اور اپنے بھائیوں کی جان، وہ واحد گاؤں کی لڑکی تھی جسے شہر میں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، ورنہ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی شہر میں رہنے کی۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، وہ پڑھائی کے لیے ایک الگ ہی جنون رکھتی تھی۔ جہاں حفصہ یہ کہا کرتی تھی کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے، ہمیں تو گھرداری ہی سنبھالنی ہے، مگر اس کی سوچ بالکل اس سے مختلف تھی۔ اسے یہی لگتا ہے کہ پڑھائی میں سب کچھ رکھا ہے، اللہ نہ کرے برا وقت آ جائے تو پڑھائی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس برے وقت میں سنبھالتی ہے۔ اگر ہمارے پاس پڑھائی ہوگی تو ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ بغیر پڑھائی کے ہم لوگ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تمنا اور لاریب ساتھ ایک ہی روم میں رہتی تھیں۔ ان دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی اور ہر مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتی تھیں۔ یوں ہی ان دونوں کی دوستی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کلاس میں ایک الگ ہی شور مچا ہوا تھا۔ تمنا لاریب سے پوچھنے لگی، مگر لاریب خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان لڑکیوں سے پوچھا تو تب انہیں پتہ چلا کہ آج صبح یونیورسٹی میں لڑائی ہو گئی ہے۔ لڑائی کی وجہ کسی کو نہیں پتا، مگر صبح عمر زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا ملا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جب سب نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا تو اس نے کہا کہ مجھے منان نے مارا ہے، اور تمنا لاریب دونوں ہی اس بات پر حیران ہو گئی۔ منان؟ تمہارا مطلب ہے عبد المنان؟ تمنا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، عبد المنان، مگر اس کے اس بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آج پوری کلاس میں یہی باتیں چل رہی ہے، اور تمنا سوچ میں پڑ گئی۔ لاریب نے جب اسے پریشان دیکھا تو اس کو ہلا کر اس سے پوچھنے لگی۔ تمنا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں یقین کر سکتی کہ عبد المنان ایسا کر سکتا ہے، وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہے، اور پھر اتنا سب کچھ وہ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے بری طریقے سے مارا گیا ہے، مگر عبد المنان ایک رحم دل انسان ہے، پھر وہ کیسے ہی؟ تمنا اور لاریب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد عمر کو انہوں نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے منہ کا پورا نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا، جس سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ اسے بہت بری طریقے سے مارا گیا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد منان بھی کلاس کے اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ہر لڑکی کی نظر منان پر مرکوز تھی، مگر منان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، البتہ عمر کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے دونوں کو پرنسپل کے آفس میں بلایا گیا تھا۔ اس وقت عمر نے کافی کوشش کی اپنی بات سچ ثابت کرنے کی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور منان کا نیچر سارے ٹیچرز جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی عمر کی بات پر یقین نہیں کیا اور بات کو یہیں ختم کرنے کا کہا۔ مگر عمر سوچ چکا تھا وہ اپنی بات کو سچ ثابت کر کے رہے گا۔ تمنا پریشانی سے منان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی کتاب میں نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ جب کلاس ختم ہوئی تو وہ باہر کی طرف نکلنے لگا جب تمنا اس کے سامنے آئی تھی۔ لاریب بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ منان اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، اسے تمنا کے بغیر پوچھنے پر ہی اس نے جواب دے دیا۔ مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، کیونکہ سب لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں، لیکن میں نے سب لوگوں کو بتا دیا ہے اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ برائے مہربانی مجھ سے مزید سوال کرنے سے سب لوگ گریز کریں۔ وہ بغیر تمنا کی سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ امی، آپ جانتی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس بے قصور لڑکی کو سزا دلوا دی ہے۔
میرب جب سے گھر آئی تھی اپنی ماں سے لڑے جا رہی تھی، مگر حسینہ بیگم کو کہاں فکر تھی۔ وہ تو اس بات پر مطمئن تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بچا لیا تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، اگر وہ بے قصور ہے تو میرا بیٹا بھی بے قصور ہے، مجھے پورا یقین ہے میرے بیٹے پر۔ اور تم کیا چاہتی تھی؟ کیا میں تمہیں ان کو دے دیتی؟ وہ چودھری ابھی اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، تمہاری زندگی جہنم بنا دیتے، تمہیں زندگی سے نفرت ہو جاتی، اور تم یہ چاہتی تھی؟ وہ چلاتے ہوئے میرب کو چپ کروا رہی تھی۔ اس کے بھائی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ بتائے منان عید کو ہمارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، بتائے سب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بہن کو ہم لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹے کو بچانے کے لیے اس بے قصور کو سزا دلوا دی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ امی خدا سے ڈرے، اس لڑکی نے آپ کے ہر ظلم چپ چاپ ہنستے مسکراتے سہ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ میری بیٹی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ چودھریوں کا ظلم برداشت کر سکے، تو آپ مجھے بتائیں اس لڑکی میں کہاں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان چودھریوں کا ظلم سہ سکے؟ وہ بھی میرے جتنی ہی ہے، مگر آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے امی۔ وہ ابھی بھی اپنی ماں کو ان کی غلطی کا احساس کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ماں تو گویا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے میرب کو چپ رہنے کا کہا اور وہاں سے اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ پیچھے میرب بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ آج عید کو حویلی آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ اس ایک ہفتے میں ماں بیٹی سے جتنا ظلم ہو پا رہا تھا اس معصوم لڑکی پر وہ لوگ کرے جا رہی تھی۔ ہر بار انہیں روکنے کے لیے رابعہ بیگم اور انوشا آ جاتی تھی، مگر ان دونوں کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ اس سارے عرصے میں زحال بالکل خاموش تھی۔ انوشا کو اپنی بہن کے لیے بہت برا لگتا تھا۔ رابعہ بیگم بھی دل سے یہ چاہتی تھی کہ زحال ان کے شازم کی بیوی بن جائے، مگر انہیں عید بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ہر لڑکی پسند تھی سوائے حفصہ کو چھوڑ کر۔ انہوں نے کبھی بھی نازیہ بیگم کی نفرت حفصہ سے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر حفصہ بچپن ہی سے ایسی شاطر تھی کہ انہیں بھی اس لڑکی سے اب نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بچپن میں رابعہ بیگم حفصہ سے بھی اتنی محبت کرتی تھی، مگر حفصہ جا کر چودھری سیف اللہ سے شکایت لگاتی تھی کہ ان کی بڑی امی ان سے محبت نہیں کرتی بلکہ انہیں مارتی ہے، اور رابعہ بیگم اس چھوٹی سی بچی کا جھوٹ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اور پھر چودھری سیف اللہ کئی دنوں تک رابعہ بیگم سے بات نہیں کرتے تھے۔ تب سے ہی ان دونوں کی فطرت سے وہ واقف ہو گئی تھی۔ وہ تو زحال اور انوشا کو بھی گھر پہ کبھی رکنے نہ دیتی اگر رابعہ بیگم ان دونوں کی ڈھال بن کر سامنے نہ آتی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ماں کے انتقال کے بعد دونوں کو اپنے باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، مگر رابعہ بیگم نے ان دونوں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور تب سے ہی ان دونوں کی ذمہ داری خود پہ لے لی تھی۔ عید حویلی کا سارا کام خود کیا کرتی تھی۔ اس کی زندگی نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ سب سے پہلے حویلی والے کھانا کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد نوکروں کی باری ہوتی، مگر نازیہ بیگم کا حکم تھا کہ اسے نوکروں کے بعد کھانا دیا جائے اور کھانے میں سوکھی روٹی اور پیاز دی جائے، مگر انوشا کچن میں جا کر اس کو زیادہ کھانا دیا کرتی تھی۔ یہ بات جب حفصہ کو پتہ چلی تو اس نے الگ ہی قیامت برپا کر دی تھی۔ حفصہ کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور کسی کو کوئی فکر تک نہیں ہے، مگر انوشا بھی منہ پر ہی اس کو جواب دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے ہمیں فکر نہیں ہے، ہمارا تو وہ کزن لگتا تھا، مگر تمہارا تو سگا بھائی تھا، اس کی موت کو 1 ہفتہ ہی گزرا ہے اور تم نے اپنا روپ دیکھا ہے کسی دلہن کی طرح سج دھج کر حویلی میں گھومتی ہو، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تمہارا سگا بھائی مرا ہے، اس لیے دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کرو۔ وہ بھی منہ بند کروانے والا جواب دے کر وہاں سے چلی جاتی تھی اور پیچھے وہ چلاتی رہ جاتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شازم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ خود کا حال برا کر لیتی ہے اور شازم اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا یا پھر اس کا دل اس کی طرف سے اٹھ جاتا تو پھر وہ کیا کرتی؟ اس لیے بھائی کا قتل ایک طرف مگر اپنا مستقبل ایک طرف۔ ان دونوں ماں بیٹی نے سارا کام تو عید پر ڈال دیا تھا سوائے شازم کے کمرے میں جانے کے علاوہ۔ شازم کی عادت تھی شام کے وقت چائے پینے کی پہلے تو حفصہ لے کر جاتی تھی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے لیے نہ لایا کرے، اس لیے اب ملازمہ لے کر جاتی تھی۔ اور جب وہ حویلی میں ہوتا اس وقت حفصہ نے سختی سے عید کو منع کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے بھی نہ آئے، اور وہ بھی بیچاری ڈرتے ہوئے ساری بات مان رہی تھی۔ ایک صبح جب سب لوگ ناشتے پر موجود تھے سوائے شازم کو چھوڑ کر جو ابھی آنے والا تھا، وہ ابھی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب حفصہ کی آواز اس کے کانوں تک آئی، گھٹیا لڑکی، تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اتنا گرم کب تم نے
اتنا گرم کب تم نے میرے اوپر گرا دیا؟ تم تو چاہتی ہو کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے والا کوئی نہ بچے۔ وہ کسی پر پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ شاذم کو لگا کہ شاید کوئی ملازمہ ہے جسے وہ ڈانٹ رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ رابعہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا منہ بند کروا دے، مگر چودھری سیف اللہ کے سامنے وہ حفصہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور اس لیے وہ چپ تھی۔ انوشے کا بھی یہی حال تھا، البتہ نازیہ بیگم نفرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی 2-3 گالیاں اس لڑکی کو دے رہی تھی۔ شاذم کو غصہ آ رہا تھا، آخر وہ کسی ملازمہ کو ہی اتنا سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہے، کیونکہ اس نے انوشے کی بات سنی تھی جو وہ حفصہ سے کہہ رہی تھی۔ حفصہ، اس نے جان بوجھ کے تم پر نہیں گرایا ہے، وہ غلطی سے چائے تمہارے اوپر گر گئی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم پر چائے گری ہے، 2-3 قطرے گرے ہیں جس پر تم نے پوری حویلی سر پہ اٹھا لی ہے۔ کم سے کم صبح تو سب کو سکون سے جینے دیا کرو، ورنہ صبح بھی تم برباد کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ وہ حقیقت بول رہی تھی اور نازیہ بیگم اسے سامنے سے ٹوکنے لگی کہ تم تو چاہتی ہی نہیں ہو کہ ہم دونوں سکون سے اس گھر میں رہیں، اور پھر چودھری سیف اللہ کے سامنے جھوٹے آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ چودھری سیف اللہ نے ایک اندیکھی نظر انوشے پہ ڈالی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہو گئی تھی۔ مگر شاذم اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ انوشے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یعنی اس نے سچ ہی بولا تھا۔ جب حفصہ کو محسوس ہوا کہ شاذم سیڑھیوں پر موجود ہے تو اس نے یک دم اپنا لہجہ درست کیا اور اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ اور عید گھبراتے ہوئے اب کچن کی جانب جانے ہی لگی تھی جب سیڑھیوں سے آتے ہوئے شاذم سے گڑبڑاتے ہوئے ٹکرا گئی۔ ابھی وہ گرنے ہی لگی تھی جب شاذم نے اسے بازو سے پکڑ کر سنبھالا، اور جیسے ہی شاذم کی نظر اس لڑکی پر پڑی، شاذم کو لگا جیسے دنیا ہی تھم گئی ہے۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ حفصہ نے اور نازیہ بیگم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مرچیں ہی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ چودھری سیف اللہ کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی، البتہ باقی سب مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اہل بھی ابھی نیچے آیا تھا، جب اس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پایا۔ شاذم کو لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ لڑکی یاد آئی تھی جو میلے میں دوپٹہ لے رہی تھی۔ شاذم اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لڑکی کی معصوم آواز اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے۔ وہ محسوس کر کے اس دکاندار کو یہ کہنے لگا کہ وہ ان کو اس دوپٹے کا ریٹ 500 بتائے۔ شاذم کے کہنے پر ہی وہ دکاندار دوپٹہ 500 میں دینے کو تیار ہو گیا تھا، اور پھر وہ لڑکی مسکرانے لگی، اور اس کی مسکراہٹ پہ شاذم چودھری کو لگا کہ وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے، اور اس لڑکی کے جاتے ہی شاذم نے 5000 کا نوٹ نکال کر اس دکاندار کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اور آج اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ تھپڑ کے نشان واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، اس کے ہاتھ پر بھی نشان تھے۔ شاذم نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے حفصہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حفصہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی اور اس لڑکی کو اس سے الگ کرنے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ شاذم نے آج تک غلطی سے بھی کبھی حفصہ کو نہیں چھوا تھا، اور وہ اس لڑکی کو اس طریقے سے اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاذم آئے بیٹھے، میں ناشتہ لگواتی ہوں، اور اے لڑکی نکلو یہاں سے۔ وہ غصے سے عید کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ عید بھی سہمی نظروں سے حفصہ کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی، مگر شاذم تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ نازیہ بیگم نے اس کی نظریں واضح طور پر محسوس کی تھی۔ شاذم کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، مگر اس کے ذہن میں صرف عید کے ہی خیال آ رہے تھے۔ حفصہ اب مزید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شاذم کی آنکھوں میں عید کے لیے پسندیدگی کی دیکھ چکی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اسے اب پرسکون رہنے کا کہا تھا، اور نازیہ بیگم اب اپنے اگلے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں منان کی چوتھی کال تھی جو عید کے لیے آئی تھی، مگر اس کی چچی ہر بار یہ کہہ دیتی کہ وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ یہ بات منان کو ہضم تو نہیں ہوتی تھی، مگر وہ اپنی چچی کو بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ جب بھی عید کو فون کرتی تو اس کی چچی 5 منٹ سے زیادہ اسے بات کرنے نہیں دیتی تھی، اور کبھی کبھی تو بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس لیے اس نے یہی سمجھا کہ اس کی چچی اسے بات کرنے نہیں دے رہی، اس لیے وہ فون بند کر دیتا۔ آج میرب نے فون اٹھا لیا تھا۔ منان کی پریشانی والی آواز آئی تھی، میرب وہاں پر سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا، اور میرب اپنے آنسو اپنے اندر ضبط کرتی
کر رہی تھی۔ جی منان، پہلے یہاں پر سب ٹھیک ہے۔ وہ خود سے ہی ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی منان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی چچی اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ منان جب تک عید سے بات نہیں کر لیتا اسے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میرب اسے یہ یقین کروا دے کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے اور عید بھی ٹھیک ہے تو وہ دوبارہ اس کے لیے فون نہیں کرے گا اور کچھ دن وہ لوگ سکون میں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے میرب سے فون اٹھوایا تھا۔ میرا بنا چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے بھی میرب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی اور اطمینان کروا رہی تھی کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے۔ وہ بھی میرب کی بات سمجھتے ہوئے اب فون بند کر چکا تھا اور اب پرسکون تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرب اس سے کچھ نہیں چھپائے گی۔ اس کے فون بند کرتے ہی میرب اپنی ماں کو شکوے بھری نظروں سے دیکھنے لگی، مگر اس کی ماں کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ انہوں نے ساری بات کو نظر انداز کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ بے بسی سے عید کے لیے دعا کرنا شروع ہو گئی کہ وہ جس حال میں بھی ہو بس ٹھیک ہو۔ دوسری طرف اہل چودھری آج کھیتوں کی طرف جا رہا تھا جب اس کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ خراب ہو گئی۔ وہ اکیلا ہی گیا تھا، اس کو عادت نہیں تھی اپنے ساتھ گارڈز کو لے کر جانے کی، اس لیے وہ اب وہ فون ملا کر میکینک کو لانے کا کہہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کے سامنے ایک اور گاڑی آ کر رکی تھی۔ جب اہل نے غور سے گاڑی کو دیکھا تو اس کے ماتھے کی شکنیں اور زیادہ گہری ہو گئی، کیونکہ سامنے والی گاڑی میں اور کوئی نہیں بلکہ ان کا خاندانی دشمن کا بیٹا شاویز خانزادہ موجود تھا۔ وہ اپنے باپ اور خانزادہ ایوب کے درمیان والی لڑائی کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ لڑائی کی وجہ اسے صحیح طریقے سے معلوم نہیں تھی، مگر خانزادہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا چودھریوں کو نیچا دکھانے کا۔ ہر بار جب سردار مقرر کرنا ہوتا تو شازم چودھری کے سامنے شاویز خانزادہ ہی کھڑا ہوتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ اگر لیتا تو آج شازم کی جگہ وہ سردار بنتا، یہ بات سب کو پتہ تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بہت طاقتور تھا، مگر وہ ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا باپ اسے ہر بار چودھریوں کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا جب چودھری لوگوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ وہ لوگ بہت اچھے سردار ثابت ہوں گے، تو دوسری طرف خانزادہ لوگ کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ شاویز خانزادہ کا یہی ماننا تھا کہ اگر اسے سردار بننا ہے تو وہ ایسے بھی بن جائے گا، اسے ضرورت نہیں ہے اتنی تقریریں کرنے کی۔ اور ابھی وہ جا ہی رہا تھا جب اہل کی گاڑی اس نے خراب دیکھی تو اس کی طرف آنے لگا۔ السلام علیکم اہل چودھری۔ وہ مسکراتے ہوئے اہل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اہل نے بھی وعلیکم السلام میں جواب دیا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اہل نے بس سر ہلایا تھا اور کچھ نہ ہی بولا تھا۔ شاویز نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو اہل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ارے اہل چودھری، تم اچھے سے جانتے ہو یہ دشمنی ہمارے دادا اور باپ کے درمیان ہے، ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری حویلی قریب میں ہی ہے۔ جب تک تمہاری گاڑی صحیح نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اہل کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اہل نے جب اپنا فون دیکھا تو ایک میسج جگمگا رہا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کب میکینک آئے گا، کب وہ صحیح کرے گا اور کب وہ یہاں سے جائے گا۔ اور اس وقت اسے شاویز صحیح لگ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ شاویز نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا کہ وہ اہل کی گاڑی ٹھیک کروائے اور اہل کو اپنی گاڑی میں لے کر وہ خانزادہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے مردان خانے میں بٹھا کر ملازم کو چائے لانے کا حکم دے رہا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد خانزادہ ایوب بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اہل کو دیکھ کر وہ مسکرا کر وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ اہل کبھی بھی اس حویلی میں نہیں آیا تھا، آج پہلی بار وہ اس حویلی میں موجود تھا، مگر اس نے جیسے سنا تھا یہاں کے لوگ ویسے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس سے بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، مگر شاویز اور خانزادہ ایوب کو دیکھ کر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ خانزادہ ایوب اس کی الجھن سمجھ گئے تھے، اس لیے مسکرا کر کہنے لگے، ہماری دشمنی تمہارے باپ سے ہے، تم سے نہیں۔ ہم نے تو کبھی شازم کو بھی اپنے دشمن نہیں سمجھا، کیونکہ اگر ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں تو کبھی سردار نہ بننے دیتے، مگر ہم خانزادہ لوگ انہی لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی پر زبردستی کوئی ظلم یا پھر ناانصافی نہیں کرتے۔
ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی، اور اہل کو لگتا تھا کہ جیسے بچپن سے اسے بتایا گیا تھا کہ خانزادہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ بالکل غلط ہی بتایا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور پھر ملازم نے اطلاع دی کہ گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اسے رخصت کرنے کے لیے گاڑی تک آئے تھے۔ اہل بھی مطمئن تھا، کیونکہ اس نے جیسا ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا وہ غلط سنا تھا۔ اس کے جاتے ہی خانزادہ ایوب شاویز کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر وہ دونوں ہی حویلی کے اندر چلے گئے۔ خانزادہ اور چودھریوں کی دشمنی ان کے باپ دادا کے زمانے سے چل رہی تھی، مگر خانزادہ ایوب کے والد نے کافی بار یہ لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس لڑائی میں کافی لوگوں کا نقصان ہو گیا تھا، مگر چودھری سیف اللہ کے والد کسی صورت یہ لڑائی ختم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر جب چودھری سیف اللہ کے والد کا انتقال ہوا تو خانزادوں کو لگا کہ یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، مگر چودھری سیف اللہ نے ان کے بندے کو مار ڈالا، صرف اس لیے کہ وہ ان کے کھیتوں کی طرف آ گیا تھا، اور اس وقت خانزادہ ایوب بھی ناحق کسی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر انہوں نے بھی کبھی اس دشمنی کو ختم کرنے میں ابتدا نہیں کی تھی، کیونکہ ہر بار وہی پہل کرتے تھے، مگر چودھریوں کو لگتا تھا کہ خانزادہ لوگ اس لیے یہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ طاقتور ہیں، مگر خانزادہ ایوب جانتے تھے کہ اس دشمنی میں سوائے ان غریب لوگوں کے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کہ چودھری سیف اللہ کے لوگ خانزادہ کے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر خانزادہ کے لوگ بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ لڑائی چلتی جا رہی تھی، مگر خانزادہ ایوب نے کبھی بھی اپنے بچوں میں زہر نہیں بھرا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی بتایا تھا کہ یہ دشمنی ہم دو لوگوں کے بیچ ہے، اس لڑائی کے بیچ اور کوئی نہ آئے، مگر چودھری سیف اللہ نے اپنے بچوں کے اندر زہر بھرنا شروع ہو گئے تھے، اور اپنے بچوں کو یہی کہتے رہے کہ وہ لوگ دشمن ہیں۔ ابھی بھی فائق کا قتل انہوں نے خانزادہ لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ذیشان خانزادہ لوگوں کا آدمی ہے، مگر خانزادہ والوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ جرگہ اس دن بیٹھے گا جس دن آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہوگا، ورنہ الزام کے لیے ہم لوگ جرگہ نہیں بٹھاتے۔ اور اگر خانزادہ حویلی میں دیکھا جائے تو وہاں پر دو خاتون رہتی تھی، بڑے بیٹے خانزادہ ایوب جن کے دو بیٹے تھے، 26 سالہ شاویز خانزادہ اور 25 سال کا شاہزیب خانزادہ، اور ایک بیٹی 22 سالہ مفرح خانزادہ۔ ان کی بیوی زینب خانزادہ جو انہی کے ہی خاندان میں سے تھی، ان کی شادی خانزادہ ایوب کے ساتھ کروائی گئی تھی، اور خانزادہ ایوب کے چھوٹے بھائی ارباز خانزادہ جن کی دو جڑواں بیٹیاں تھیں، شائزہ خانزادہ اور حرم خانزادہ، اور ان کی شادی زینب کی ہی چھوٹی بہن حمیرہ خانزادہ سے ہوئی تھی۔ خانزادہ ایوب کی ایک بہن تھی جنہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی، تب دونوں بھائیوں نے اپنی بہن کا ساتھ دیا تھا، مگر ان کے باپ نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ ہرگز ان کی شادی خاندان سے باہر نہیں کریں گے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی صدف خانزادہ نے بغاوت کر دی تھی۔ وہ اپنی محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اور وہ گھر سے چلی گئی تھی، اور اس دن کے بعد اس حویلی میں ان کی واپسی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد خانزادہ ایوب اور ارباز خانزادہ نے اپنی بہن کو بہت ڈھونڈا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور نہ ان کو اپنی بہن کا کچھ پتہ تھا۔ اگر گھر میں امن کا ماحول قائم تھا، کیونکہ وہ دونوں بہنیں بہت ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اس حویلی میں رہتی تھی۔ شاہزیب پڑھائی کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا تھا، البتہ شاویز گاؤں کے حالات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ حمیرہ بیگم نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی زائشہ جس کا انہوں نے شاویز کے لیے سوچ رکھا تھا، اور ان کی چھوٹی بیٹی حرم جس کا انہوں نے شاہزیب کے لیے سوچ رکھا تھا، دونوں بہنیں اس بات پر راضی تھیں، مگر قسمت میں کیا لکھا تھا کسی کو علم نہیں تھا، کون کس کے نصیب میں لکھا جانا تھا یہ تو وقت ہی انہیں بتانا تھا۔ دوسری طرف حفصہ کو ایک پل کے لیے بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور پھر ایک دم باہر سے شور مچنا شروع ہوا۔ جب وہ باہر پہنچی تو اپنی ماں کو صوفے پر بیٹھا پایا، وہ سینے پر ہاتھ رکھے بس اتنا ہی کہہ رہی تھی، میرا وقت آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے میں بھی اپنے شوہر اور بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، ہائے میں تو مر جاؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی،
عید کچن کے دروازے پر کھڑی پریشانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ رابعہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، اس لیے بیزاری سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو چیک کرنے کے بعد اتنا کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اور ان کی یہ بات سن کر رابعہ بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، اور نازیہ بیگم گڑبڑاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہی باتیں سنانا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بھی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر اثبات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ تو بس جان چھڑوا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اور پھر جب انہیں اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے چودھری سیف اللہ کے سامنے رونا پیٹنا مچا دیا۔ دیکھیں چودھری صاحب، میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میری بیٹی شازم کی دلہن بنے۔ میں نے بہت صبر کر لیا ہے۔ میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، اور میرا بیٹا بھی تو یہی چاہتا تھا۔ روز مجھے عجیب سے خواب آتے ہیں جس میں میرا شوہر کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی خواہش کی تھی، وہ بھی تم پوری نہیں کر پائی۔ میں اب اس بوجھ کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا تو آپ شازم اور حفصہ کی شادی کروائے، یا تو پھر میں خود کو کچھ کر دوں گی، کیونکہ میرا ضمیر یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے شوہر کی آخری خواہش پوری نہ کر پاؤں۔ وہ چودھری سیف اللہ کے سامنے اب اپنی جھولی پھیلا رہی تھی، اور رابعہ بیگم کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ چودھری سیف اللہ شادی کے لیے مان گئے تھے۔ رابعہ بیگم نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی تو گھر میں جوان موت ہوئی ہے اور ابھی شادی، مگر وہ تو سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انوشے حیران ہو کر اپنی مامی کو دیکھ رہی تھی، جن کا اپنا سگا بیٹا مرا تھا، مگر انہیں تو بس اپنی بیٹی کی شادی کی پڑی ہوئی تھی، اور اصلی قیامت تو کچن کے اندر کھڑی عید پر گری تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، چاہے جیسے بھی شادی ہوئی تھی، مگر قانونی طور پر اور شرعی طور پر اس پر صرف وہ حق رکھتی تھی، اور اب وہ کیسے اس کی دوسری شادی کے بعد برداشت کر سکتی تھی۔ نازیہ بیگم اور حفصہ اسے کئی بار یہ بات بتا چکی تھی کہ شازم کی بیوی حفصہ ہی ہوگی، تمہاری حیثیت اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر ہے، مگر اسے اس بات کی تسلی تھی کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ دعاؤں میں اللہ سے یہی مانگتی تھی کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی اگر اس کے شوہر نے اسے قبول کر لیا تو پھر کوئی بھی اس پر ظلم نہیں کر پائے گا، اور ویسے بھی وہ گاؤں کا سردار ہے، اس کے فیصلے کے آگے کسی کی کوئی جرت نہیں کہ کچھ بولے۔ اس کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے بس اب شازم کے انکار کا انتظار تھا، کیونکہ وہ اتنے دنوں میں یہ تو واضح طور پر دیکھ چکی تھی کہ شازم حفصہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، وہی ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھما کرتی تھی، اور یہی بات اس کے دل کو خوش کر دیتی تھی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا، مگر اب یہ بات اسے بے چین کر رہی تھی کہ شازم پر اب صرف اس کا حق نہیں بلکہ کسی اور کا بھی ہوگا، نہ صرف اس پر حق بلکہ اس کمرے پر جو کمرہ اس نے دیکھا تک نہیں ہے اس پر بھی صرف حفصہ کا حق ہوگا، اور اس حویلی کی بڑی بہو وہ کہلائی جائے گی۔ یہی بات ہی اسے بے چین کر رہی تھی جب رات کو بلا کر شازم کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ سب لوگ اس وقت اس کے سامنے ہی موجود تھے جب چودھری سیف اللہ نے اس پر بجلی گرائی تھی، یہ کہہ کر کہ تمہارا اگلے ہفتے حفصہ کے ساتھ نکاح ہے، اور اس پر تو گویا یہ پوری حویلی ہی کسی نے گرا دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظر اپنی ماں پر گئی جو خود بے بسی کی مورت بنے وہاں پر بیٹھی تھی۔ البتہ ماں بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یہ چیز اسے اور ہی آگ لگا رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی ماں والی بات ہی دہرائی تھی، یہ ابھی تو گھر میں جوان موت ہوئی ہے اور ابھی شادی، مگر چودھری سیف اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میرا فیصلہ آخری ہوگا۔ شازم چپ ہو گیا تھا، اور اس کا چپ ہونا ہی عید کے دل پر خنجر چلا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی اس دشمن جان سے بات بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ شازم نے آج تک اسے محبت کی نظر تو چھوڑو ہمدردی کی نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی عید خود کو اس کی طرف مائل کرنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، اور اللہ نے نکاح کے بندھن میں بہت کشش رکھی تھی۔ عید کو لگا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، مگر کوئی شازم چودھری کے دل سے پوچھے، جس نے جب سے عید کو دیکھا تھا تب سے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ اس کا دل کرتا کہ وہ عید کو اپنے سامنے بٹھا کر بس اسے ہی دیکھتا رہے۔ جب وہ ملازموں کے سامنے کام کرتی تو شازم کا دل چاہتا کہ اسے اپنے سینے میں ایسے چھپا لے کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ پائے۔ وہ کسی اور کو یہ حق دینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عید کو اس کے علاوہ دیکھے، اور یہاں کسی اور کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور یہی بات اسے ناگوار گزر رہی تھی، مگر اپنے باپ کے فیصلے پر ہر بار کی طرح وہ چپ ہو گیا تھا۔ جب چودھری سیف اللہ نے دوبارہ اپنی بات شروع کی تو وہاں پر سارے لوگ ہی حیران ہو گئے تھے۔
جب انہوں نے کہا کہ شازم اور حفصہ کے نکاح کے ساتھ اہل اور زحال کا بھی نکاح ہوگا تو پورے ڈرائنگ روم میں سناٹا پھیل گیا۔ عید کچن میں ساری باتیں بخوبی سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ رابعہ بیگم کا رویہ ٹھیک تھا، انوشے تو اس کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن زحال سے اس کی زیادہ کبھی بات نہیں ہوئی، بلکہ زیادہ بات تو کیا، وہ زحال کو کبھی اپنے سامنے دیکھتی ہی نہیں تھی کیونکہ ہر وقت تو وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ اپنے ہونے والے شوہر کا غم مناتی ہے، لیکن آج اس کی شادی کا سن کر وہ خود بھی حیران تھی۔ زحال جو یہ فیصلہ سن کر بے یقینی سے اپنے ماموں کو دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، دیکھیں ماموں جان، آپ کا فیصلہ جو بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ آپ نے ہی میری شادی فائق کے ساتھ پکی کی تھی، میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن ماموں جان، مامی نے اہل کے لیے انوشے کو سوچ رکھا ہے، اور میں ہرگز اپنی بہن کے حق پر ڈاکہ نہیں مار سکتی، اس لیے مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں احسان فراموش ہوں، مگر میرے لیے مجھ سے زیادہ دوسروں کی خوشی زیادہ اہم ہے، اور میں دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہی خود کو خوش سمجھتی ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ پیچھے اہل پہلے ایک بات سے نہیں سنبھلا تھا، اور اب دوسری بات پر وہ تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ اس سے بغیر پوچھے اس کی شادی کا فیصلہ ہونے والا تھا، مگر جیسے ہی اس نے انکار کیا وہ خوش ہو گیا کہ اب بات ختم ہو گئی، مگر جیسے اس نے دوسری بات کی کہ اہل کے لیے انوشے کو سوچ رکھا ہے، یہ بات اس کو اور پریشان کر گئی۔ بھلا وہ کیسے انوشے سے شادی کر سکتا تھا؟ اس کا دل تو کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا، وہ تو کسی اور کے لیے اپنے اندر جذبات محسوس کر رہا تھا، اور سارے جذبات بھی ابھی نئے تھے، اور نئے جذبات تو ابتدا میں عروج پر ہوتے ہیں۔ چودھری سیف اللہ زحال کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، مگر نازیہ بیگم تو ہکا بکا انوشے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اہل کی شادی زحال سے ہو جاتی تو انہیں زیادہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، چپ چاپ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ مگر انوشے، اللہ توبہ، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ انوشے کو یہاں سے نکالنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی، اور رابعہ بیگم ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ نازیہ بیگم نے دوبارہ اپنی بات شروع کی اور چودھری سیف اللہ کو اس بات پر منا لیا کہ ابھی صرف میرے شوہر کی خواہش زیادہ ضروری ہے، اس لیے ابھی حفصہ اور شازم کا نکاح ہو جائے، بعد میں ہم سب سوچ لیں گے۔ اور چودھری سیف اللہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عید کا دل ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ کچن میں زمین کے بل روتے ہوئے اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور کمرے میں شازم کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا، اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، یا شاید محبت تو اسے پہلی ہی نظر میں ہی اس میلے میں ہی ہو گئی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ الگ ہی ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان چکا تھا۔ اہل نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو صاف طور پر یہ بات بتا دے گا کہ وہ انوشے سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا دل تو خانزادہ حویلی میں ہی رہ گیا تھا۔ جب وہ اس حویلی سے نکل رہا تھا تو بے اختیار اس کی نظر حویلی کے اوپر چھت پر گئی تھی۔ یہاں پر اس نے ایک لڑکی کو کھڑے پایا تھا جو اپنے ہاتھ میں کبوتر پکڑے اسے اڑا رہی تھی، اور اہل چودھری کو لگا کہ وہ اپنا دل پہلی نظر میں اس لڑکی پر ہار چکا ہے، اور اہل نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یہ چیز بتا دے گا کہ وہ ارباز خانزادہ کی بیٹی زائشہ خانزادہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اسی سے ہی شادی کرے گا۔ لیکن اگر اسے زائشہ کو حاصل کرنا تھا تو سب سے پہلے اسے ہی دشمنی ختم کرنی تھی، اور اب وہ اس دشمنی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو اچھے طریقے سے یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ دشمنی کی وجہ کچھ اور ہے، اور بس وہ اس وجہ کو جان کر یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا۔ منان نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں واپس جائے گا اور عید سے مل کر آئے گا۔ انہیں یونیورسٹی کی طرف سے کچھ چھٹیاں ملی تھی، اس لیے اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ یہ دن گزارے گا۔ البتہ تمنا پہلے ہی گھر پہ بتا چکی تھی کہ اسے چھٹیاں مل گئی ہیں، مگر اس کا کام زیادہ ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائے گی۔ مگر جیسے ہی اسے شادی کا بتایا گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ آخر اس کے لالا کی شادی تھی، اس کا تو جانا بنتا تھا۔ تمنا کی بات کی جائے تو اسے بھی حفصہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کے بابا کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلتی تھی، اس لیے وہ بیچاری بھی سب کی طرح چپ ہی تھی، اور اس کی چپ ہمیشہ ہی رہنی تھی۔ آج ان دونوں کا آخری پیپر تھا۔ جب پیپر سے پہلے اس نے عمر اور اس کے دوست کی کچھ بات سنی تھی، جس میں عمر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے ہی پیپر
پیپر خرید لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ پیپر میں کون سے سوال آنے والے ہیں، اور تمنا نے اس کی ہر بات ریکارڈ کر لی تھی اور جا کے پرنسپل کو دکھا دی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی، انہوں نے عمر کو بلایا۔ عمر کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کام کے لیے بلا رہے ہوں گے، مگر وہاں پر تمنا کو کھڑا پایا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو غلط ہوا ہوگا، اور پھر وہ ویڈیو جب چلائی گئی تو عمر کا چہرہ سفید پڑنا شروع ہو گیا۔ پرنسپل نے اسی وقت اس کے ماں باپ کو بلانے کا کہا اور اس کے سارے پیپر کینسل کروا دیے۔ وہ معافیا مانگتا رہا، مگر پرنسپل نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ اس کے دل میں تمنا کے لیے اب نفرت بھر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا۔ جیسے ہی تمنا پرنسپل کے آفس سے نکلی، وہ اس کے پیچھے ہی چلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب وہ وہاں پر داخل ہوا اور اس پر چیخنا شروع ہو گیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری شکایت پرنسپل کے سامنے لگانے کی؟ وہ اس کے سامنے چلا رہا تھا۔ تمنا پہلے تو ڈر گئی، پھر بہت ہمت کر کے بولی، تم نے غلط کیا اور تم غلط کرنے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق مارنے جا رہے تھے۔ تم چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے تو ان لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا جو محنت کر کے آئے ہیں، اور میں ہرگز غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے میں نے جا کے پرنسپل کو بتا دیا۔ وہ بغیر ڈرے اپنی بات کر چکی تھی۔ عمر کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنا ہاتھ اس کے گلے پر دبانے لگا۔ تمنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ تمنا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے سارے پیپر کینسل ہو گئے صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے راستے کا کانٹا بن گئی ہو تم۔ وہ اس کے گلے پر دباؤ اور زیادہ دے چکا تھا۔ تمنا کو اپنے سامنے اندھیرا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل کسی نے عمر کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اس کے منہ پر مکے مارنا شروع ہو گیا۔ جب عمر کا ہاتھ تمنا کے گلے سے ہٹا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے کھانس رہی تھی، اور منان جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے عمر کی باتیں سن لی تھی اور بغیر دیر کیے اندر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے برسنے لگے، اور اگلے پل وہ عمر کو پیچھے کر کے اس کو مارنا شروع ہو گیا تھا۔ عمر جو اس حادثے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور پیچھے جا کر گر گیا۔ اس کے کہتے ہی منان اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا۔ اس نے عمر کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس نے پیچھے تمنا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے تمنا کی طرف گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ پیچھے عمر بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے باہر لے آیا تھا، مگر وہ ابھی بھی ڈر کے زیر اثر تھی۔ منان نے اس کو بیٹھنے کا کہا اور پھر اس کے لیے پانی لایا اور اس کو پلانے لگا۔ وہ ایک سانس میں پورا پانی ختم کر چکی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور منان اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے غلط کیا تھا، میں نے تو جا کے پرنسپل کو بتایا تھا تاکہ دوسروں کے ساتھ غلط نہ ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے منان کو بتا رہی تھی۔ منان کو روتے ہوئے کوئی 7 سالہ بچی لگ رہی تھی، جس کی ناک رونے کے باعث لال ہو چکی تھی۔ یہ حالت ایسی تو نہیں تھی کہ جس میں منان کو ہنسنا چاہیے، مگر اس وقت منان کو ہنسی آ رہی تھی۔ تمنا جب خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی تو منان کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمنا نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس بات کو بھول جاؤ، اب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ منان کا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ میں یقین واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بھی اب خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے حویلی بھی واپس جانا تھا، اور اس کا یہ چہرہ دیکھ کر سب لوگ سمجھ جاتے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے کوشش کر کے خود کو سنبھال رہی تھی۔ منان نہیں تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر خود باہر کی طرف نکلنے لگا۔ جب تمنا کی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی، تھینک یو، اس نے مڑ کر تمنا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو نظر جھکا کر آج کے واقعے کی وجہ سے شکریہ ادا کر رہی تھی۔ منان اس کے سامنے تو خود کو سخت ظاہر کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ سامنے کی طرف موڑا، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے تمنا تو نہیں دیکھ پائی تھی۔ تمنا بھی خود کو پرسکون کرتے ہوئے اب ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئی تھی، کیونکہ اسے سامان بھی پیک کرنا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے بھائی اسے لینے آ جاتے، اس لیے اس نے ہاسٹل جانا بہتر سمجھا۔ دوسری طرف عید کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا، ان کو اللہ سے بس یہی دعا تھی
دعا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے نہ چھینا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی اور خواہش نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس انسان کا کسی اور کا ہونے کا خیال ہی اسے اندر سے مار رہا تھا۔ حالانکہ اس انسان نے تو آج تک اس کی طرف ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی، مگر نہ جانے کیوں اس انسان کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ حفصہ اور اس کی ماں کو چھوڑ کے سب کے ہی چہرے اترے ہوئے تھے۔ تمنا حویلی آ چکی تھی۔ عید نے جب باہر گاڑیاں رکنے کا شور سنا تو وہ بھی کچن کے دروازے سے باہر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں سے ایک لڑکی سب سے گلے مل کر اندر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی سنہری آنکھوں والی بہت حسین تھی اور دکھنے میں وہ کوئی پری معلوم ہوتی تھی، اور اسے چند منٹ ہی لگے یہ پہچاننے میں کہ یہ اس کے شوہر کی بہن یعنی اس کی نند ہے، کیونکہ اس کے نین نقش شازم کی طرح تھے۔ تمنا سب سے مل کر اندر آئی۔ حفصہ گرم جوشی سے اس سے مل رہی تھی۔ تمنا بھی مسکراتے ہوئے اس سے ملی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد نازیہ بیگم نے نخوت سے کچن کے دروازے پہ کھڑی عید کو چائے لانے کا کہا۔ تمنا بھی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ کہیں سے بھی کوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، اور وہ سب ملازموں کو جانتی تھی۔ پھر یہ کون ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلایا، گویا کہنا چاہ رہی ہو ابھی چپ کر جاؤ، بعد میں سب بتا دوں گی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تو حفصہ میں ناک چڑھاتے ہوئے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگایا۔ تمنا کی نظریں ابھی تک اسی لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ نظریں تو شازم چودھری کی بھی اپنی بیوی پر ہی جمی ہوئی تھی، مگر کمال مہارت سے وہ اپنی چوری چھپا گیا تھا۔ عید وہیں پر ہی سب کو چائے دے رہی تھی جب حفصہ کی آواز اس کے کانوں تک آئی، بس 4 دن اس کے بعد تو میں تمہاری بھابھی بن جاؤں گی۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، اور تم بھی مجھے بھابھی بنا کر خوش ہوں، میں جانتی ہوں، اور ویسے بھی تمہاری بھابھی میری طرح ہی ہونی چاہیے، کسی 2 کوڑی کی ملازمہ کی طرح نہیں۔ وہ عید کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہہ رہی تھی۔ عید اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور پھر جلدی سے اس نے آخری کپ شازم کے حوالے کرنا چاہا، جب حفصہ نے بیچ میں ہی اسے روک لیا، اور پھر اپنی نظریں اس پر مرکوز کیے اسے دفع ہونے کا کہا۔ وہ بھی اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، مگر اس کے آنسو تمنا نے دیکھ تو شازم چودھری نے بھی لیے تھے، مگر اس وقت سب لوگ خاموش رہے۔ جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو تمنا نے اپنی ماں سے سارا معاملہ پوچھا، اور جیسے جیسے تمنا کو سب کچھ پتہ چلتا گیا اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ عید تھی، عبد المنان کی بہن۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ایک بار یونیورسٹی میں ایک فیسٹیول تھا، بہت سارے لوگوں نے سٹال لگائے تھے، انہی میں سے ایک سٹال سے عبد المنان نے اپنی بہن عید کے لیے سکارف لیا تھا۔ تمنا کو پہلے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے یہ کیوں کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی؟ اور پھر عبد المنان نے اپنے موبائل سے تصویر نکالی اور اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھنے لگا، اور تمنا کو لگا اس کا دل ڈوب جائے گا۔ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، اس نے کبھی منان کو بتایا نہیں تھا، مگر وہ دل سے اسے چاہتی تھی۔ اور پھر اچانک سے منان نے ادھر ادھر نظر گھمائی، مگر اس کے آس پاس سوائے تمنا کے اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی لڑکی سے رائے لینا چاہتا تھا۔ تمنا اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اس کی طرف آئی تو اس نے اسے کہا کہ یہ دوپٹہ اس لڑکی پر کیسا لگے گا؟ تمنا نے جب اس لڑکی کو تصویر دیکھی تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ وہ سچ میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے نین نقش منان کی طرح تھے۔ اور پھر منان تمنا کی الجھن سمجھتے ہوئے اسے بتانے لگا کہ یہ میری بہن ہے، تو تمنا کو گویا اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، اور اس نے خوش دلی کے ساتھ اس کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی تو وہ اچھے سے بتا سکتی تھی کہ یہ اس کی بہن کو پسند آتا یا نہیں۔ رابعہ بیگم کی آواز پر وہ کسی خواب کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ سامنے رابعہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو سب کچھ اسے بتا رہی تھی، اور وہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ امی، بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، اور اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھی اور اپنے بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رابعہ بیگم اسے روکتی رہ گئی، مگر اسے اپنے بھائی سے جواب چاہیے تھا۔ وہ کسی بھی قصور کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے، اور اس سے بس منان کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس سے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو ضرور اس حویلی کو سر پہ اٹھا لیتا، کیونکہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ بات تمنا چودھری اچھے سے جانتی تھی۔
منان دروازے کے دستک دے رہا تھا مگر کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا، اور بالآخر کافی دستک کے بعد میرب نے دروازہ کھولا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی اسے لگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ اس کے سامنے منان کھڑا تھا۔ وہ میرب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بے یقینی سے منان کو دیکھنے لگی۔ ارے او میرب، کون ہے؟ حسینہ بیگم دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے باہر آئی تھی۔ جب سامنے منان کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئی۔ منان میرب کو ہٹاتے ہوئے اب آگے بڑھ رہا تھا، اور میرب کو لگا کہ اس کی سانس وہیں تھم جائے گی۔ وہ اسی طرح دروازے پر کھڑی رہی۔ منان نے حسینہ بیگم کو سلام کیا تو وہ بھی خود پر قابو کرتے ہوئے وعلیکم السلام کہنے لگی۔ منان پورے گھر میں نظریں گھما رہا تھا کہ کہیں اسے اپنی بہن نظر آ جائے، مگر اس کی بہن وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے حسینہ بیگم سے عید کا پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ منان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میرب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور منان کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے میرب کی طرف آیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ وہ عید اس کو لے کر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ حسینہ بیگم نے جب بات کو بگڑتے ہوئے محسوس کیا تو منان کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر بٹھانے لگی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ وہ اب اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کو اب پرسکون کرنے والی یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اپنی چچی کی طرف دیکھا اور پھر گھرا کر بولا، میری بہن کہاں ہے چچی؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آج پہلی بار منان کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو حسینہ بیگم بھی گھبرا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ میرب وہیں ساکت دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ حسینہ بیگم ڈرتے ہوئے منان کو یہ کہنے لگی کہ وہ اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ پسند کرتی تھی کسی کو، اور اس کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہے۔ اور میرب بے یقینی سے اپنی ماں کے جھوٹ کو سن رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے کردار پر کیچڑ ڈال رہی تھی جس نے آج تک کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس سے بد کردار ثابت کر رہی تھی۔ منان بے یقینی سے اپنی چچی کو دیکھتا رہا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا جب میرب کے پیچھے سے آواز آئی، خدا کا خوف کریں امی، پہلے آپ نے عید کے ساتھ اتنا غلط کیا، اور اب اس بار اس با کردار لڑکی پر آپ الزام لگا رہی ہیں۔ امی، آپ کی اپنی بیٹی بھی ہے، آپ خود بھی ایک عورت ہے، آپ کیسے کر سکتی ہے یہ؟ وہ ساری تمیز لحاظ ایک طرف رکھتے ہوئے پٹ پڑی تھی۔ وہ بچپن ہی سے عید پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بچپن میں چچی تو منان کو بھی مارا کرتی تھی، مگر جیسے ہی منان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع ہو گیا، انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، مگر عید کو وہ اپنی تشدد کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ منان بھی بے یقینی سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ میرب ہچکیاں لیتے ہوئے اسے سب بتا رہی تھی۔ منان، اسے بچا لو، مصیبت میں ہے، چودھری کا بیٹا مارا گیا۔ ان سب کو لگتا ہے کہ ذیشان بھائی نے ان کے بیٹے کو مارا ہے۔ امی نے ذیشان بھائی کو تو چھپا دیا، لیکن جرگہ بٹھایا گیا، انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا۔ امی نے وہاں پر یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو ونی کرنے کو تیار ہے، اور پھر وہ دوبارہ رونے لگی۔ منان اس کی طرف بڑھا اور بے تابی سے آگے کی بات پوچھنے لگا۔ انہوں نے عید کو اپنی سگی بیٹی بتا کر ونی کر دیا۔ وہ چلاتی رہی، مگر امی بے رحم بنی اپنی بیٹی اور بیٹے کو بچا کر اس بے قصور کو پھانسی کے پھندے پر پہنچا کر آئی ہے۔ چودھری انتقام میں اندھے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حال کریں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، تو اکیلے میں کیا حال کریں گے؟ منان، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ رونے لگی، اور منان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار نفرت بھری نظروں سے اپنی چچی کو دیکھا تھا۔ حسینہ بیگم سہم کر پیچھے ہٹنے لگی، اور پھر خود پر قابو کرتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ میں نے ساری زندگی تمہارا اور تمہاری بہن کا خیال رکھا، اور اس وقت عید کے پاس موقع تھا کہ وہ احسانوں کا بدلہ چکاتی، اور اس نے وہی کیا، تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہ مت بھولو کہ ساری زندگی تم لوگوں کے خرچے، تم لوگوں کے سارے اخراجات میں نے اٹھائے ہیں، اور تم… ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ منان نے ان کو ہاتھ سے چپ رہنے کا کہا۔ کتنی بے رحم عورت ہے آپ! کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ساری زندگی میری بہن اور میرے خرچے آپ اٹھاتی ہیں؟ حسینہ بی بی، شاید آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ، مگر عید اور مجھے یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارا باپ ہر مہینے آپ کو خرچہ دیتا ہے۔ جب بابا ہم لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، تب انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم آپ کو دی تھی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ باقاعدہ آپ کو رقم دیا کرتے تھے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے احسان کیا۔ آج تک ان پیسوں میں سے آپ نے آدھے بھی ہم پر خرچ نہیں کیے، اور آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میری بہن نے احسانوں کا بدلہ چکایا ہے۔
ٹھیک ہے، اپنی بہن کو میں واپس لے کر آؤں گا، مگر اب اپنا انجام سوچ کر رکھے، کیونکہ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلا انتقام میرا آپ سے ہوگا۔ اس کے الفاظ اتنے سخت تھے، حسینہ بیگم کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک آخری نظر میرب پر ڈال کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے میرب بس روتی رہ گئی اور نفرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور حسینہ بیگم کو بھی منان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 2 یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ اب جاننا ہے کہ منان اپنی بہن کو واپس کیسے لائے گا، کیا وہ دوبارہ سے عید کو اس کا حق دلا پائے گا، کیا عید کو اس کا شوہر اپنائے گا، آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت سارے سوال کھڑے ہو چکے ہیں، تو ایپیسوڈ 3 جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔